اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون ارشد اوان اینزو مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے آج ہم اسلام آباد میں جو ڈفرینٹ انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہیں ان میں سے ایک جو سب سے ہاٹ انویسٹمنٹ اپرچونیٹی ہے ٹاپ سٹی ون، اس کو ڈسکس کریں گے کہ یہ کیوں سب سے بہتر اور اچھی لوکیشن ہے اس وقت اسلام آباد میں، اور ہاٹ ایریا ہے نیو ہاؤس بلڈنگ کے لیے بھی اور انویسٹمنٹ کے لیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ٹاپ سٹی ون کی تقریباً سارے این او سیز اپرووڈ ہیں، آر ڈی اے سے بھی اپروول ہے، سول ایویشن سے بھی اپروول ہے، اور جتنے آپ کی سروسز پرووائڈ کرنے والے ہیں ان سے بھی اپروول اس کی ہو چکی ہوئی ہے۔ دوسری اس کی سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ فلی ڈیولپ ہو چکی ہیں، اس کے 4 سیکٹرز، اور اس کے اندر لوگ موو کر رہے ہیں، اپنے گھر بنا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی جو آباد ہونے کا پروسیس ہے وہ سٹارٹ ہو گیا۔ اچھا، یہ آباد کیوں ہو رہا ہے اور اس کی اگر این او سیز کی اور دوسری اپروولز ہوئی ہے تو اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ اس کا سب سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ کشمیر ہائی وے کے بالکل اوپر واقع ہے اور پراپر اس کا انٹرچینج بنا ہوا ہے کشمیر ہائی وے سے، پلس جب یہ پیچھے سے روڈ ایکسیس کی اگر بات کریں تو G13 ہارڈلی 6 to 7 منٹس کی ڈرائیو کے اوپر ہے۔ آپ G11 مرکز میں آپ 10 منٹس میں چلے جاتے ہیں، نرسنگ یونیورسٹی میں 10 منٹس میں چلے جاتے ہیں، پلس اگر آپ نسک میں H11 میں جانا چاہتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو 10 سے 12 منٹ لگتے ہیں۔ اگر آپ ڈاؤن ٹاؤن کی بات کرتے ہیں تو آپ ڈاؤن ٹاؤن یہاں سے 15 منٹس میں آپ 0 پوائنٹ چلے جاتے ہیں، اور 20 منٹس میں آپ ڈاؤن ٹاؤن میں کسی بھی جگہ جا سکتے ہیں، جن میں سینٹوروس ہو گیا، 677 ہو گیا، بلو ایریا ہو گیا، ان ساری ایریاز کو ایکسیس آپ 20 منٹس میں کر سکتے ہیں۔ اور دوسری اس کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ آن دا وے ٹو ایئرپورٹ ہے، تو جتنی بھی ٹریفک ایئرپورٹ کو جاتی ہے وہ ساری ٹاپ سٹی کے گیٹ سے گزر کر جاتی ہے، اور ٹاپ سٹی کے ایئرپورٹ کی ایکسیس بھی یہاں سے 3 سے 4 منٹ کی ہے، پلس جو آپ کا فیوچر 0 پوائنٹ ہے اسلام آباد کا وہ بھی یہی بننے جا رہا ہے، کیونکہ آپ کا M1 جو لاہور سے آ رہا ہے، M2 جو پشاور سے آ رہا ہے، اور جو فیوچر رنگ روڈ یہاں آپ کے کنیکٹ ہو رہی ہے، وہ ساری کی ساری ٹریفک اسی چوک کے اوپر، موٹر وے چوک کے اوپر جو ان سے کنیکٹ ہو رہی ہے، اور پھر ساری پاکستان کی ٹریفک اگر یہاں سے ہو کے گزری تو آپ ڈیفینیٹلی ایک 0 پوائنٹ کے اوپر ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو میٹرو بس سٹاپ ہے وہ بھی اس کو 2 اویلیبل ہیں، یعنی جو میٹرو ایئرپورٹ کو کنیکٹ کر رہی ہے سٹی کے ساتھ، اس کے بالکل 2 بس سٹاپس ان کے پاس بھی اویلیبل ہیں، تو آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ کی بھی فیسلٹی اویلیبل ہے، اور آپ وہاں سے پبلک ٹرانسپورٹ کے اوپر پورے اسلام آباد میں، پنڈی میں، صدر تک جا سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا محلے کو بناتی ہے کہ آپ ایک آئیڈیل لوکیشن پہ آ جاتے ہیں کہ اگر آپ نے اسلام آباد ایکسیس کرنا ہے، اگر آپ نے سٹی میں کسی سائڈ پہ بھی ایگزیکٹ کرنا ہے، پشاور کی طرف، لاہور کی طرف، جی ٹی روڈ کی طرف، کراچی کی طرف، وہ آپ ایگزٹ کر سکتے ہیں، سی پیک روٹ کے بالکل اوپر ہے، تو آپ کی جتنی اپرچونٹی چائنا سے پاکستان میں کنورٹ ہو رہی ہے وہ ساری یہاں سے ہو کر جائے گی، اور یہ کمرشل اسٹاک وے بھی اپرچونٹی دیتا ہے کہ آپ یہاں پہ آ کے بہت ساری کمرشل ایکٹیویٹیز بھی کر سکتے ہیں۔ پھر ایئرپورٹ کے قریب ہونے کی وجہ سے آپ کی جتنی ایئرپورٹ سے ریلیٹڈ کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں، جس میں سے آپ بات کر سکتے ہیں کارگو کی، جو ایئر کارگو ہے اس کو آپ یہاں سے ڈیل کر سکتے ہیں، پھر آپ کے جو انٹرنیشنل گیسٹ آتے ہیں ان کے لیے ہوٹلنگ کے لیے، ہوٹل اپارٹمنٹس کے لیے، ریزیڈنس کے لیے یہ بہت زبردست جگہ ہے۔ تو ایک قسم کا ایک نیا جو ہے نا بزنس ہب بھی بننے کو جا رہا ہے اسلام آباد۔ اور پرائسز کی اگر ہم بات کریں تو یہ ابھی بہت زیادہ ڈسکاؤنٹڈ پرائسز ہیں، اس کی وجوہات بہت ساری ہیں، ہم نیکسٹ کسی ویڈیو میں اس کو ڈسکس کریں گے کہ یہ ابھی تک کیوں ڈسکاؤنٹڈ رہی ہیں پرائسز۔ بہرحال ابھی ڈسکاؤنٹڈ پرائسز ہمارے لیے ایک اپرچونیٹی کریٹ کرتی ہیں، بینگ این انویسٹمنٹ، بینگ این ہاؤس ایکسپلورر کے، اگر ہم ایک گھر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اس کے اندر کیا اپرچونیٹی ہے۔ اگر آپ یہاں سے 6 to 7 منٹس ڈرائیو کرتے ہیں ٹورڈز اسلام آباد، جو پہلی ڈیسٹینیشن ہے رہنے کے لیے اسلام آباد میں، جو اس سے قریب ترین ہے، وہاں بھی 4 مرلے کا پلاٹ 1 کروڑ اور 25 لاکھ روپے سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور اگر وہاں 1 کروڑ 25 لاکھ روپے سے 4 مرلے کا ریزیڈینشیل پلاٹ اویلیبل ہے، تو یہاں پہ آپ کو اس کے کمپیریزن میں کیا اویلیبل ہے، یہاں اس کے کمپیریزن میں تقریباً 1 کنال کا پلاٹ بھی آپ کو اسی بلاک کے اندر آسانی سے میسر ہے، اور آپ اس کے اوپر فوری گھر بنا سکتے ہیں۔ ساری فیسلٹیز یہاں پہ اویلیبل ہیں، جس میں گیس، پانی، بجلی، اس کے علاوہ آپ اسٹریٹ لائٹس ہوگی، سیکیورٹی ہوگی، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہوگی، ایکو فرینڈلی انوائرمنٹ ہے اس کا۔ میں آپ کو اب اس کی جو ماسٹر پلان ہے اس کے اوپر بھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر ڈیٹیلز کے ساتھ ڈسکشن کریں گے، کیونکہ یہ پاکستان کا پہلا فرسٹ ایور اسمارٹ سٹی ہے، تو
تو جو اسمارٹ سٹی کی جتنی کوالٹیز ہیں وہ انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے، کیونکہ ابھی اس وقت ہم اس کو ایک اچھی انویسٹمنٹ اپرچونٹی اور اس کی لوکیشن کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں۔ تو وہاں پہ آپ 1.25 کروڑ روپے میں 1 کروڑ اور 25-30 لاکھ روپے میں 1 کنال کا پلاٹ لے سکتے ہیں، اور جس کے اوپر آپ گھر بنا سکتے ہیں۔ آپ 4 مرلہ سے آپ اگر 1 کنال کو کمپیئر کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے۔ پلس یہ ہے کہ آپ اگر فیسلٹیز کی بھی بات کرتے ہیں تو G13 میں ایک کیونکہ CDA کا سیکٹر ہے تو وہاں فیسلٹیز جو سی ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف ہوتی ہیں، پر گورنمنٹ کی فیسلٹیز آپ کو پتہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کی نسبت اس کا کوالٹی آف اسٹینڈرڈ جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ آپ کو اسٹریٹ لائٹس اگر خراب ہو گئی ہیں تو آپ کو پتہ ہے ٹھیک کرنے کے لیے اتنی آسانی سے ٹھیک نہیں ہوتی ہیں، اگر پانی نہیں آ رہا تو آپ کو بلکہ کئی سال کمپلین کرنی پڑتی ہیں۔ اگر سیکیورٹی کا مسئلہ ہے تو آپ کو اپنا اسٹریٹ سیکیورٹی گارڈ رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ پولیس کے اوپر ریلائی نہیں کر سکتے 100% کہ وہ آپ کی سیکیورٹی کے لیے آپ موجود ہوں گے، تو آپ کو اپنی مدد آپ کے تحت سیکیورٹی رکھنی پڑتی ہے، اور صفائی کے انتظامات بھی تقریباً اسی طرح ہوتے ہیں۔ تو پرائیویٹ سیکٹر میں جب آپ آتے ہیں تو ٹاپ سٹی میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ہے، صفائی کا کمپلیٹ نظام ہے، پھر اس کی سیکیورٹی سب سے زیادہ سیکیورڈ ایریا یہ بننے جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے چاروں طرف سے ہائی ویز ہیں، اور وہ سارے ہائی ویز جو سے ہیں وہ فینسڈ ہے، ایک طرف موٹر وے ہے تو وہ سارا فینسڈ ہے، اور اگر آپ کشمیر ہائی وے کی بات کرتے ہیں اور ٹھلیاں انٹرچینج سے آنے والے روڈ کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی سارا فینس ہوا ہوا ہے۔ ایئرپورٹ کے قریب ہونے کی وجہ سے سیکیورٹی ایجنسیز بھی یہاں پہ زیادہ ہائی الرٹ رہتی ہیں، اور سوسائٹی کی اپنی سیکیورٹی بھی جو سی ہے، جو اس کی انٹری ایگزٹ اور ڈفرینٹ کی پوائنٹس کے اوپر پلیس ہے، اور پیٹرولنگ بھی وہ کرتے ہیں، اور اسمارٹ سٹی ہونے کی وجہ سے پوری جو سوسائٹی ہے وہ انڈر CCTV سرویلنس ہوگی، تو اس سے بھی آپ کی سیکیورٹی کو بہتری ملتی ہے۔ پلس یہ ہے کہ یہ اس میں سے کسی بھی جگہ آپ نے ٹریول کر کے نہیں جانا ہوتا، نہ ہی اس کے اندر کوئی آبادی ہے، تو جو بھی یہاں پاپولیشن بلڈ ہوگی اس کی سیکیورٹی جو سی ہے وہ سب سے زیادہ ہوگی۔ تو فیسلٹیز کے حساب سے میں نے آپ کو کہا کہ ہر چیز انڈر گراؤنڈ ہے، سوسائٹی ہر قسم کی فیسلٹیز بھی پرووائڈ کرے، سیکیورڈ بھی انوائرمنٹ ہے، اسکول بھی یہاں پہ ہیں، کمرشل اسپیسز بھی یہاں پہ بلڈ ہو رہی ہیں، بلڈ ہو گئی ہوئی ہیں، بہت ساری فیسلٹیز آ گئی ہیں، بہت ساری فیوچر میں آ رہی ہیں، تو یہ ایک آئیڈیل لوکیشن بنتی ہے، اپرچونٹی بنتی ہے آپ کی انویسٹمنٹ کے لیے۔ آپ یہاں پہ فار شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ یہاں پہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں، یہاں پہ آپ اپارٹمنٹس میں کر سکتے ہیں، پلاٹس میں کر سکتے ہیں، آپ کمرشل میں کر سکتے ہیں، آپ شاپس میں کر سکتے ہیں، آفیسز میں کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ آپ ڈفرینٹ بزنسز بھی کر سکتے ہیں۔ جس طرح اگر کوئی گروسری اسٹور کرنا چاہتا ہے تو یہاں آ سکتا ہے، کوئی اگر پینٹ اسٹور بنانا چاہتا ہے، کوئی ہارڈ ویئر اسٹور بنانا چاہتا ہے، کوئی کسی بھی قسم کی سروسز دینا چاہتا ہے، کیونکہ یہ ڈیولپنگ سیکٹر ہے تو یہاں پہ آ کے وہ اپنا بزنس بھی جو اسٹارٹ اپس ہیں وہ یہاں پہ کر سکتے ہیں۔ آفیسز کے لیے بہت آئیڈیل لوکیشن ہے، فیوچر کے اندر یہاں پہ بہت ساری کمرشل ایکٹیویٹیز ہوں گی، کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ سے ایکسیس ہے، تو جتنے لوگ بھی جاب سیکرز ہوں گے وہ یہاں پہ آسانی سے ایکسیس کر سکتے ہیں، اور جو بھی جگہ آنے جانے کے لیے آسان ہو وہاں پبلک ٹرانسپورٹ ہو اور ریزنیبل ٹرانسپورٹ ہے۔ میٹرو جونس ہے اسلام آباد کے اندر سب سے اچھی ٹرانسپورٹ ہے پبلک، تو اگر آپ کو یہ فیسلٹی چیپ فیسلٹی اویلیبل ہو تو وہاں پہ جتنے بھی آفیسز ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کنوینئنٹ ہو جاتا ہے، اور وہاں جاب بھی کریٹ ہوتی ہے، تو یہ بہت زبردست آئیڈیل اپرچونٹی ہے۔ ٹاپ سٹی 1 بالکل اسلام آباد کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، یہ اسلام آباد کی نئی ایکسٹینشن ہے، جو نیا ڈیولپنگ ایریا اسلام آباد کا وہ یہی ہے۔ سب سے زیادہ اگر کنسٹرکشن ہو رہی ہے پورے اسلام آباد میں اس وقت تو ٹاپ سٹی میں ہی ہو رہی ہے، کیونکہ ٹاپ سٹی آپ کو ایک آئیڈیل انوائرمنٹ دے رہا ہے، وہاں پہ فیملیز موو ہو چکی ہوئی ہیں، لوگ وہاں پہ اپنے گھر بنا رہے ہیں، اور اس سارے انوائرمنٹ کے اندر آپ کے لیے بہت ساری اپرچونیٹیز کریٹ ہو رہی ہیں۔ باقی اپنے کلائنٹس کے لیے میں یہ کہوں گا یا اپنے ناظرین کے لیے کہ وہ کوئی بھی اس کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہے وہ ہمیں ویڈیو کے اندر سوال کر سکتا ہے، ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ان سارے سوالات کے مفصل جواب دیں گے، کمپلیٹ جواب دیں گے، اور اگر وہ اس ایریے کو کسی اور ایریے کے ساتھ کمپیئر کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کو انشاءاللہ وہ ایریے کے ساتھ کمپیئر کر کے بھی بتائیں گے کہ اس ایریے میں یا دوسرے ایریز میں کیا فیسلٹیز ہیں، کیا اپرچونیٹیز ہیں، کیا ڈرا بیکس ہیں، یہ سارا ہم ڈیٹیل کے ساتھ کریں گے، اور یہ ویڈیوز ہم انشاءاللہ فیوچر میں بناتے رہیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔